علیکم ناظرین، میرا نام مصباح محبوب ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ آج کی ویڈیو میں جو ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہر شخص کے لیے، اسپیشلی اس شخص کے لیے جو کہ شوگر کے مرض کا شکار ہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس سے پہلے میں بات کرتی چلوں کہ ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان پچھلے کئی دہائیوں سے شوگر کے مرض میں مبتلا لوگوں کی زندگی میں ایک رونما کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر علاج کی غرض سے آنے والے لوگوں کو نہ صرف ایک ڈائبٹالوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنے کی سہولت فراہم ہوتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ دیگر ماہر نفسیات اور کاؤنسلرز کی زیر نگرانی بھی علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک ڈائبٹالوجسٹ ان کو کنسلٹ کریں تو ساتھ ہی کچھ دوسرے کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ ان کی زیر نگرانی ان کی لائف اسٹائل کو چینج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو بات آج کی ہے جو ہم نے کرنی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کی بھی نگرانی چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہدایت دیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے شوگر کا مرض، یعنی کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو جو ہے ڈائگنوسس ہو رہا ہے ڈائبٹیز کا۔ تو اس کے پیچھے کے کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بارہا ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس میں جو مجھے سب سے اہم جو رسک فیکٹر لگا وہ موٹاپے کا تھا۔ تو آپ بتائیے کہ موٹاپا دراصل ہے کیا اور یہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے؟ موٹاپا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر باڈی میں چکنائی کا مقدار اگر میلز میں 25% سے اگر زیادہ ہے اور فیمیلز میں 33% سے زیادہ ہے تو اس کو کہتے ہیں موٹاپا۔ تو یہ ایک رف آئیڈیا ہے، مگر اس کو کوانٹیفائی ہم فیٹ کی کوانٹٹی کو باڈی میں نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جو کچھ اسکیلز ہیں جس کے بیسس کے اوپر ہم جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اوبیس ہے، یہ اوور ویٹ کہتا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ اسکیلز آتے ہیں۔ اس میں ایک اسکیل ہوتا ہے جو زیادہ کامنلی یوز کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں BMI۔ ایک ہوتا ہے آپ کا جو ہے ویسٹ سرکمفیرنس۔ دوسرا اس کے علاوہ بھی کافی سارے اسکیلز ہیں ہم جو زیادہ کامنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ BMI جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی بھی انڈیویجول کے وزن اور اس کی جو ہے وہ ہائٹ، یہ ایج کے اوپر۔ ایک میں بات کلیئر کر دوں کہ جو ویٹ جو ہوتا ہے یا BMI جو ہوتا ہے وہ ایج کے حساب سے نہیں ہوتا، ان کی کسی بھی انڈیویجول کی ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو BMI ہم کہتے ہیں کہ ویٹ ان kg ڈیوائڈیڈ بائی اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے ان اسکوائر۔ تو اس کی جو اگر یہ جو نارملی ہونا چاہیے وہ لیس دین 25 ہونا چاہیے۔ اگر یہ 25 سے 30 تک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوور ویٹ، اگر مور دین 30 ہے تو وہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وہ جو موٹاپا ہے جس کو آپ اوبیسٹی بھی کہہ رہے ہیں، کیا یہ صرف ایک کاسمیٹک پرابلم ہے کہ یہ ہیلتھ کا مسئلہ بھی ہے؟ دیکھیں یہ اس کے بالکل یہ کاسمیٹک پرابلم تو ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کے ہیڈ ٹو ٹو اگر ہم کمپلیکیشنز دیکھیں، اگر میڈیکل ہیزرڈس ہم اگر دیکھیں تو ہیڈ ٹو ٹو جتنی بھی ہمارے سسٹمس ہیں سب پہ یہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہیزرڈس آتے ہیں۔ اگر ہم برین کی بات کریں تو اس میں جو ہے ہمارے کارڈیو ویسکولر جتنے بھی رسک ہیں، جیسے فالج کا رسک ہے وہ موٹاپا ہوتا ہے تو اس میں بڑھ جاتا ہے۔ ہارٹ کے ایشوز جتنے بھی ہیں اس میں پرابلم بڑھ جاتا ہے، میدے کے پرابلمس بڑھتے ہیں، جگر میں بھی جو ہے وہ فیٹی لیور اور نیش کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی کینسرز ہیں جس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی وہ ڈیورنگ جو ہے فیمیلز اگر وہ ہیں ان کا اگر اوور ویٹ یا اوبیس ہیں تو اس میں ڈیورنگ جو ہے وہ ڈیلیوری بچے کے لیے بھی ہیزرڈس بڑھتے ہیں، اور ایون جو ہے ان کو اپنے رسک بھی زیادہ ہوتے ہیں، جیسے گیسٹیشنل جو ہے شوگر ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کے بھی جو ہے چانسز بڑے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ذرا، آج کل میں سوشل میڈیا کا یوز تو ویسے ہم سب کا ہی ہوتا ہے، تو میں ایک ڈرگ دیکھ رہی تھی، یعنی کہ ڈرگ کے بارے میں پڑھی تھی، ڈرگ مینس سبسٹینس کے بارے میں، جو کہ استعمال کیا جا رہا ہے موٹاپے کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو میں تو بڑی خوش ہوئی اور مجھے امید ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ناظرین بھی جب یہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو وہ بڑا خوش ہوں گے کہ ایک ایسی میڈیسن کے ذریعے ہم اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ وہ کون سی میڈیسنس ہیں؟ لیکن موٹاپے کو بالکل کم کیا جا سکتا ہے۔ موٹاپے کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک ملٹی ڈسپلنری ایک ٹیم چاہیے، جس کا موٹاپے کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ہمارا جو ہے لائف اسٹائل چینج۔ لائف اسٹائل چینج میں سب سے جو امپورٹنٹ پہلا اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ڈائٹ۔ ہمیں جو اوبیسٹی میں جو ہے وہ لو کیلورک ڈائٹ یا جو لو فیٹ ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں وہ ریکمنڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریگولر ایکسرسائز کا۔ ریگولر ڈیلی اگر 1 آور ایکسرسائز ریکمنڈ کرتے ہیں جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں اور ویٹ اور اوبیس۔
تھرڈ اسٹیپ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کہ بیہیویئرل چینج ہے. جو ایٹنگ ہماری ہیبٹس ہیں ان کو چینج کریں, یا ایٹنگ ہمارے جو بیہیویئرس ہیں اوور ایٹنگ ہے اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. سیکنڈ, اس اسٹیپ کے بعد جو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے, اگر کسی بھی انڈیویجول کا بی ایم آئی جو ہے وہ مور دین 30 ہے, اور یہاں اگر کوئی بھی اس کو کمپلیکیشنس اوبیسٹی ریلیٹڈ کمپلیکیشن ڈیولپ ہو چکی ہیں اور ان کا بی ایم آئی مور دین 27 ہے, تو اس میں ہم نے ڈسکس کیے یہ ڈائٹنگ ماڈیفکیشن, لائف اسٹائل چینج. اس کے بعد پھر ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں سیکنڈ اسٹیپ میں میڈیسن ڈفرنٹ طرح کی ہوتی ہیں. کہ ابھی اگر ریسنٹلی جیسے آپ نے کسی اس میڈیسن کا ذکر کیا تو ایف ڈی اے نے اپروو کی ہے, جو کہ ابھی پاکستان میں بھی بالکل اویلیبل ہے. یہ ایک ویسے تو بیسیکلی یہ شوگر کے لیے جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے تھی, جس میں ابھی ایف ڈی اے نے اپروو کی ہے کہ یہ اوبیسٹی میں بھی, موٹاپے میں بھی یوز کی جاتی ہے. بیسیکلی ایک ہارمون ہوتا ہے ہمارا جی ایل پی, اس کا ایک ایگونسٹ ہے. جو دو طرح جو دو ہیں, لیراگلیوٹائڈ ہے اور سیماگلیوٹائڈ جو ہیں, یہ دو ڈرگس ہیں جو کہ ریسنٹلی آئی ہیں. بیسیکلی تو وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے تھی, مگر ابھی اوبیسٹی کے لیے ایف ڈی اے نے اپروو کی. یہ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ایپیٹائٹ کو ریڈیوس کرتی ہے, اس کے ریسپٹرس جو ہوتے ہیں وہ دماغ میں بھی ہوتے ہیں, تو ایپیٹائٹ کو ہماری ریڈیوس کرتی ہے اور جو ہے وہ ارلی سیٹائٹی کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ وزن میں ہمیں کم کرنے میں یہ ہیلپ کرتی ہے. کچھ اس کی جو ہے وہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بی ایم آئی جن کا 27 سے زیادہ ہو اور ان کو کوئی کمپلیکیشن اوبیسٹی ریلیٹڈ ہو تو اس میں ریکمنڈیشن ہے, یا ادروائز اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, اور اگر جو بی ایم آئی مور دین 30 ہے تو اس میں جو ہے اس کی ریکمنڈیشن ہے. اگر بی ایم آئی مور دین 40 ہوتا ہے تو اس میں جو تھرڈ اسٹیپ میں ہے وہ سرجیکل انٹرونشنس کی ضرورت پڑتی ہے. اوکے, سرجری میں مطلب ایک سرجیکل سائٹ پر تب جایا جا رہا ہوتا ہے جب مور دین 40 ہو جاتا ہے. 40 اگر ان کا بی ایم آئی ہے, یا پھر اگر کوئی کمپلیکیشنس ہیں اوبیسٹی ریلیٹڈ, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان کو ڈیولپ ہو چکا ہے, یا ہائپر ٹینشن ڈیولپ ہو جائے تو ان کے لیے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ مور دین اگر 35 اگر بی ایم آئی ہے تو اس میں ہمیں جو ہے سرجیکل انٹرونشن کی نیڈ پڑتی ہے. ویسے میں بڑی حیران ہوئی ہوں یہ بات سن کے. یہ کافی ایک نیو انفارمیشن ہے کہ ہم صرف موٹاپے کو ایک کاسمیٹک پرابلم ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہمارے لائف اسٹائل میں ہی چینجز آ رہے ہیں, بٹ وہ اتنا زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے رسکی ہے. اور سب سے بڑی بات تو میں اس وقت سن کے بڑی حیران ہوئی تھی کہ جب آپ نے بتایا تھا کہ یہ ڈائبٹیز کے لیے سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. سب سے زیادہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا جو سب سے زیادہ کامن رسک فیکٹر ہے وہ جو ہے وہ موٹاپا ہے. تو موٹاپے کے لیے تو مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے آج کل کہ ہر بندہ ہی, ہر شخص ہی پریشان ہے کہ اس کو اسمارٹ رہنا ہے, اس کو اچھا دکھنا ہے. تو یعنی کہ وہ کاسمیٹک پرابلم کے علاوہ ایک ہیلتھ پرابلم بھی ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی جو بیان کردہ اتنی اچھی تجاویز ہیں ہمیں اسے اپنی زیر عمل لانا چاہیے, بالکل عمل کرنا چاہیے, اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہیے, ڈیلی ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور اگر ضرورت پڑے اور ضرورت نہ بھی پڑے تب بھی ہمیں پروفیشنل کنسلٹیشن لازمی لینی چاہیے, کیونکہ ایک پروفیشن ہی ہے جو آپ کو صحیح گائڈ کر سکتا ہے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے. تو آج ہی اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بہتری کا انتظام کریں, اقدامات اٹھائیے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.